میری بہنوں ماں بچیوں یاد رکھو مرد کے بھی حق ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس میں کمی پیشی کے حقدار نہیں ہے، یاد رکھنا ان کے بھی حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، سب سے زیادہ حق اس کی اماں کا ہے، اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ، بھائی سے بہن سے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا ملاقات کرنا تو نہ کر، اگر وہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی نمازیں پڑھے روزے رکھے تلاوت کرے لیکن اس کا خامن ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کا کوئی روزہ قبول نہیں فرماتا، اس کی کوئی تسبیح قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا عورتوں تم اس حال میں مر گئی کہ تمہارا خامن تم سے راضی تھا تو اللہ تم سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا، اللہ حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خامن کے حقوق بتلا دے، اگر میں پورے کر سکوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بی بی خامن کے ناک سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے، بدبودار پیپ نکلے خامن کے ناک سے، اور عورت اپنی زبان سے بھی صاف کر دے تو تب بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھول کے تمہیں خامن کے حقوق بتلاؤں تو فرمایا خامن کے پاؤں کی مٹی کو تم اپنے چہرے پہ ملنا شہادت سمجھو، اور فرمایا میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرو۔ اگر میں یہ نہیں فرمایا نبی کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا پیغمبر کو کرو، ولی کو کرو، غوث، کتب، ابدال، عالم، فاضل، شیخ، مفتی، نہ، فرمایا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو اپنے لیے مسجود بنا لے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا اتنا بڑا حق، اتنا بڑا، اور یاد رکھیں یہ مطالبے صرف بیوی سے نہ کیا کرے، کہ میرا یہ بات بیٹی کو سکھائیں، یہ بہن کو سکھائیں۔ ہم لاڈ کر کے ماتھا چوم کے چیزیں دے کے ہم یہ کہتے ہیں تو بڑے لاڈوں سے پلی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اس کو سکھاؤ، عورت اگر تکلیف میں وقت گزارنا سیکھ گئی تو بات بن گئی، وہ اگر برداشت کرنا سیکھ گئی تو بات بن گئی۔ اور یاد رکھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بیوی میں قوت برداشت پیدا ہوگی اللہ اس کی دنیا بھی اس کے لیے وسیع کر دے گا، آخرت میں بھی جنت میں مکان بڑا ہی عطا فرمائے گا، دنیا بھی وسیع کر دے گا اس کے لیے، بس وسیع کر دے گا دنیا۔ فرمایا اگر اس کا خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی، اولاد ضرور اچھا سلوک کرے گی۔ تو بیوی اپنے خامد کا حق ادا کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خامد اگر بلائے اور بیوی کی روٹیاں تنور میں جل رہی ہوں تو چھوڑ دے، پہلے خامد کی بات سنے۔ فرمایا خامد اپنے بستر پہ بلائے اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا اور بیوی نہ آئی، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے، ساری رات لعنتیں برسائیں گے فرشتے۔ اور فرمایا لعنتی ہے وہ عورت جو اپنے خامد کی عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتلاتی ہے، ڈھونڈ کے آپ کہتی ہے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے جو ڈھونڈ کے عیب بتلاتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک دولت ہے اور دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ اگر تجھے نیک عورت مل گئی تو یاد رکھنا پھر تیرے لیے سب سے بہترین متاع تیرے ہاتھ آ گئی۔ عورت یاد رکھے اس کی جنت، اس کے وہ کہتے ہیں نا بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جی جس طرح ماں پہ بندی نہیں نا کہ ماں نمازی ہو تو جنت قدموں کے نیچے ہے، ماں حافظہ ہو تو جنت نیچے ہے، ماں ہمیشہ نیک ہو تب بھی، ماں کسی طرح کی بھی ہو لیکن بیٹوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ تو بیوی یاد رکھ شوہر تیرا کسی طرح کا بھی ہو تیری جنت شوہر کے قدموں سے ہی وابستہ ہے، تیری جنت اسی۔ اور پھر پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ کوئی نہیں کہ میں طلاق لے لوں اور میں جناب میں نے BA کیا ہوگا میں روٹی پکا کے کھا سکتی ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا بھائی بڑا رئیس ہے، میرے ابا جی کے بعد بڑے پیسے ہیں، مجھے کما کے دے لیں گے۔ یاد رکھ پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو باتیں زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو مقابلہ زیادہ کر لے، پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے جو جواب کے اندر تنقید زیادہ کر لے۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس کا حوصلہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی بیوی وہ ہوتی ہے جو فرما بردار زیادہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی وہ ہوتی ہے جو آداب سے زیادہ آگاہ ہوتی ہے، پڑھی لکھی عورت وہ ہوتی ہے جو خامد کی عزت زیادہ کرتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، بات پھر رو پڑنا بیویوں نے، بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ 9 بھائی ہیں نا میرے نام ایک اولاد کوئی نہیں، لہٰذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو کچھ ہی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامد اچھا نہیں، بھی تو نہ اپنے گھر میں رونا ڈال، روتی رہتی ہے، ناشکری کرتی رہتی ہے، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہیں بیویوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر
खामद अपनी बीवी के साथ उसने सलूक करे, एक दिन सलूक ना कर सके, तो कहती है जब से तेरे घर आई हूं मैंने तो सुख पाया ही कोई नहीं। ये बुखारी है। फिर मैं सारी जिंदगी एहसानात कर, तू एक दिन नहीं ना देखता, तो कहती है वो फलानी बड़ी सुखी है, वो फलानी बड़ी अच्छी है, फलानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत बड़ी बदबख्त है कि जो अपने खामन के सामने दूसरे मर्दों की फजीलत बयान करती है। कहती है वो देखे ना मेरा जेठ, मेरा देवर, मेरा फलाना बहनोई, वो कितना अच्छा है, और मैं जो दूसरों की खूबियां अपने शौहर के सामने बयान करके अपने शौहर की गर्दन झुकाती है, बड़ी बदबख्त है, बड़ी बुरी हरकतें कर रही है। अजीज दोस्तों याद रखिएगा, बीबियां ये सारी बातें हमने सिखानी है, ये सारी चीजें हमने औरतों को बतलानी है, ये सारे काम काज हमने औरतों को सिखाने। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी बीबी वो होती है जो नेकी में मददगार साबित होती है। अच्छी बीबी कौन होती है? जो नेकी में, तो नेकी में हुजूर ने एक दुआ दी, नबी पाक की दुआ लेनी है, चाहिए दुआ हुजूर की, दुआ हुजूर देने लगे हैं। अल्लाह करे हम सब ये दुआ हासिल करने वाले बन जाएं। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरे उस उम्मती पर रहम फरमा जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है, और अगर नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़क देता है। बुखारी मुस्लिम। फरमाया ऐ अल्लाह उस बीबी पर रहम फरमा जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है, और अगर नहीं उठता तो उसके चेहरे पे पानी छिड़क देती है, लेकिन कहती है उठिए, वरना ये सारे औरत की अलामत है। और फिर अपने घर का ख्याल रखें। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफी साथ भाई है, और नबी पाक ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी अशरा मुबशरा सहाबा में से। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ का निकाह हुआ था। हज़रत अस्मा कहती है मैं अपने बाप के घर से गई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने बड़ा माल दिया हुआ था, बड़ी दौलत थी, नौकर चाकर